کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس مانگنے پر بھی وہ کیا دیتا ہے؟ ثواب دیتا ہے، اور دعا کو بھی قبول کرتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا، اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میرا رزق کشادہ ہو جائے، کشادگی ہو جائے، وسیع ہو جائے۔ سرکار نے فرمایا تو کثرت کے ساتھ ہمیشہ ہر وقت وضو سے رہا کر۔ جب بھی تیرا وضو ٹوٹے، بشری تقاضے ہیں، وضو ٹوٹ جاتا ہے، انسانی تقاضے ہیں نا، لیکن تجھے خیال رہے کہ میرا تعلق اس ہستی سے ہے جو سبحان ہے، جو پاک ہے، تو اس کے ساتھ جڑنے کے لیے، تعلق جوڑنے کے لیے ربط اور تعلق ہر وقت قائم رہے، تاکہ لائن جو ہے وہ ملی رہے۔ تو آپ جتنے زیادہ اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھیں گے، اتنا زیادہ اس کے کرم کے مستحق ٹھہریں گے۔ تو یہ جو باوضو رہنا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ بولنا ذرا بھائی، رزق کشادہ ہوتا ہے، اللہ کی قربت ملتی، اللہ کی معرفت ملتی۔ اور میں نے کئی بار عرض کیا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ جب حضور معراج پر گئے تو آپ نے چوتھے آسمان پر حضور چل رہے تھے، آپ کو جنت میں لے جایا گیا۔ جب آپ جنت میں چل رہے تھے تو آپ سے بھی آگے کسی کے قدموں کی آہٹ آ رہی تھی، چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جبریل امی سے پوچھا، اے جبریل امی، میرے آگے آگے کون چل رہا ہے؟ میں تو سرور ہوں، پیغمبر ہوں، نبیوں کا سردار ہوں، یہاں پہنچا ہوں اس مقام پر، اس عروج پر، ہاں جی، تو یہ کون ہے جو میرے آگے آگے چل رہا ہے، جس کے قدموں کی آہٹ آ رہی ہے؟ تو سرکار کی بارگاہ میں سیدنا جبریل امی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میرے آقا، یہ آپ کا غلام حضرت بلال چل رہا ہے۔ ہائے ہائے، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، وہ آستانہ چھٹا تم سے ایک پل کے لیے، کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفائی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ بھی نہیں۔ جب بندہ ستم اٹھاتا ہے، جب بندہ غم اٹھاتا ہے، تکلیفیں اٹھاتا ہے، سردی کی راتوں میں بھی وضو میں رہتا ہے، اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، محبوب کے لیے تکلیف، محبوب رتبے بلند کرتا ہے، تو سرکار سے پوچھا گیا، سرکار نے پوچھا تو جبریل امی نے عرض کی، حضور آپ کا غلام بلال چل رہا ہے۔ تو سرکار فوراً جب نیچے تشریف لائے نا، تو پہلا سوال حضرت بلال سے، بلال کیا وجہ ہے، اتنا بلند مقام کیسے ملا؟ کہا حضور سارے مقام تو آپ کے صدقے ہی ملے، ہاں جی، آپ کے صدقے ملے ہیں، نہیں کوئی عمل تو تیرا ہے نا کہ اتنا ہی بلندی پر جا کر جنت میں پہنچ کر بھی تیرے قدموں، حالانکہ چل وہ زمین پر رہے تھے، آہٹ وہاں پر آ رہی ہے، آواز وہاں پر آ رہی، تو عرض کرتے ہیں حضور بس دو کام کرتا ہوں، ایک ہمیشہ باوضو رہتا ہوں۔ کیا رہتا ہوں؟ یہ عبادت ہے۔ آپ دکان پہ بیٹھتے ہیں، آفس میں جاتے ہیں، ڈرائیونگ کرتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں، آپ سونے کے لیے بھی وضو کریں، یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے، یہ اللہ والوں کا، اللہ کے نیک بندوں کا کیا ہے؟ آپ وضو سے سوئیں، یقین جانیے کرم ہو جائے گا، دل کے دروازے کھل جائیں گے، دماغ کے دروازے کھل جائیں گے، ہو سکا تو رحمت کے دروازے کھل جائیں گے، حضور کی قربت کے دروازے بھی کھل جائیں گے۔ ایسا بھی ہوگا آپ وضو کر کے سوئیں گے نا تو آقا کا دیدار بھی ہو جائے گا۔ اور اس سے بھی بڑی بات ہو سکتی ہے، اس سے بھی بڑی بات کیا ہے؟ خوابوں میں اللہ اپنے جلوے بھی عطا کرتا ہے ان لوگوں کو جو پاک رہتے ہیں، صاف رہتے ہیں۔ ان اللہ یحب المطہرین ویحب التوابین، اللہ رب العزت ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو پاک رہتے ہیں اور ان لوگوں سے جو لوٹتے ہیں، یعنی توبہ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ پہلا سٹیپ جو ملتا ہے، پہلی چیز ملتی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں جی رزق کیا ہو جائے، ہم تو پیروں کے پاس جاتے ہیں، جانا چاہیے، پیر جو نیک پیر ہیں جانا چاہیے، ان سے فیض لینا چاہیے، لیکن آپ کو تو آپ کا پیر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کچھ عطا کر دیا، آپ گھر بیٹھ کر وہ عمل کر لیں، وہ فوراً آپ چاہتے ہیں رزق کشادہ، اس نیت سے ہر روز وضو کر لیا کریں، جب بھی ٹوٹے وضو کر لیں، نماز کے ٹائم نماز پڑھیں، پھر جب بے وضو ہو جائیں تو فوراً کیا کر لیں؟ بولو نا، اگر رزق میں اضافہ نہ ہو میرے پاس آ جائیں، ہاں جی،
بعض اوقات اللہ کی آزمائشیں ہوتی ہیں، کچھ اس معاملہ ایسے وہ درجے بلند کرنا چاہتا ہے، بھوک بھی آتی ہے، پیاس بھی آتی ہے، تکلیف بھی آتی ہے، بندہ مقروض بھی ہو جاتا ہے لوگوں کی نظر میں پتہ نہیں، لیکن اس ادھر کیا ہوتا ہے، ادھر درجات بلند رہے ہوتے ہیں، اس نے درجات بلند کرنے، تو رزق کے وسیع کرنے کا، رزق کی توسیع کا، کشادگی کا جو وظیفہ کیا ہے جی، ایک بار سب بولنا، باوضو رہنا۔ یہ سوال نمبر کتنا ہے؟ 8۔ سوال نمبر 9، اس نے عرض کی میرے آقا، کبھی آپ یاد کر لیں، یہ میری کتاب ہے خطبات امدادی، بہت سارے دوستوں کے پاس ہوگی، اس میں بھی دعا کا تذکرہ ہے۔ جب بندہ پڑھ لیتا نا ان چیزوں کو، یقین ایمان تو پہلے ہی ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے، ایمان کو کمک مل جاتی ہے۔ کیا مل جاتی ہے؟ کمک جب کمک ہوتی ہے، طاقت ملتی ہے، تو ایمان مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ حضور میں چاہتا ہوں، میں جب بھی دعا مانگوں تو میں دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہوں۔ کیا چاہتا ہوں جی؟ میری دعا کبھی رد نہ ہو، میری دعا کبھی، دعا جو کرتا ہے وہ اللہ کا حبیب ہوتا ہے۔ یہاں پر وہ عرض کر رہے حضور میں دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہوں۔ سرکار نے جواب دیا، بڑا سمپل، زیادہ سادہ اور سمپل جواب۔ آپ نے فرمایا حرام مت کھاؤ، حرام مت کھاؤ۔ ہم شکوے کرتے پھرتے ہیں میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، فلاں کی دعائیں قبول، پہلے ہم غور کریں کہیں ہم حرام کا لقمہ تو نہیں کھا رہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بندہ خود حرام نہیں کماتا، وہ بچتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں سے آ جاتا ہے، کہیں نہ کہیں سے۔ اب حرام کی کئی قسمیں، اس میں سود بھی شامل ہے، اس میں اور بہت ساری چیزیں، اگر تفصیلات میں جاؤں تو پھر وقت ہمارا جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ تو میں یہ بتانا ہوں، حرام سے بچو گے تو دعائیں کیا ہو جائیں گی؟ بولو جی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تھا ایک شخص کو، وہ ہاتھ اٹھائے، یہ ہاتھ اٹھائے ہوئے، ہاں جی، زیادہ عاجزی ہے یہاں پر، یا رب یا رب یا رب۔ موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا، یا اللہ یہ کتنے سوچ سے دعا کر رہا، یا اللہ یہ کتنے پیار سے تجھے پکار رہا، میرے مولا اس کی دعا کو تو کیوں قبول نہیں کر رہا؟ عرض کرتے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ پکار تو رہا ہے یہ، لیکن اس کا لباس بھی حرام ہے، اس کے پیٹ کے اندر لقمہ بھی حرام ہے، ہاں جی، اور جو لقمہ حرام کا کھا لیتا ہے، فرمایا 40 دن تک اس کی عبادت اور دعا جو ہے وہ قبول ہی نہیں ہوتی۔ ہم سارا کچھ کر لیتے ہیں، جب لقمہ حرام ہوگا تو کیا کریں گے پھر؟ وہ قبولیت کا راستہ ہی بند ہے، کیسے ملے ہمیں فیض ملے؟ تو کیا 9واں سوال ہے، میں دعاؤں کی، میں سبق کی طرح پڑھانا چاہتا ہوں آپ کو، ہاں جی، چلو تھوڑا پڑھ لیں گے لیکن پڑھیں تو صحیح نا، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، ہاں جی، اللہ بھی ہمارے ساتھ ہوگا جب ہم ایسی گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ یاد رکھیں گے۔ اصل مقصد یہ نہیں کہ ہم نے ٹائم پاس کرنا ہے، بیٹھے ہیں، یہ ٹائم میرے سے زیادہ آپ کے فیس بک باقی معاملات میں کتنی پوسٹیں، ایک ساری چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن جب خالصتاً اللہ کے گھر میں آپ اس لیے بیٹھیں گے، پھر دل اور دماغ بھی روشن ہو جائے گا اور اس کا فیض ملے گا۔ کیا ملے گا؟ فیض ملے گا۔ تو کیا 9واں سوال ہے، ذرا بولنا ذرا، تو کیا سرکار نے جواب دیا؟ حرام نہ کھاؤ۔ پھر اس نے کہا حضور میں ایمان کی تکمیل چاہتا ہوں۔ 10واں سوال، حضور میں ایمان کی، ایمان کے جز ہیں، ایمان کے درجے ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں، شاخیں بھی ہیں، کیا ہیں؟ کتنی تھی؟ 70 90، پہلے دن پڑھایا تھا میں نے، 70 سے کچھ زیادہ ہیں، ہمارے پاس چند ہوں گی، کوئی 4 5 6 7 8 10، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کا ایمان مکمل ہوتا ہے، ہر شاخ پر وہ عمل کرتے ہیں، اسلام کی ہر چیز پر کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں، اور ایمان کی جو روح ہے، ایمان کی جو جان ہے، وہ محبت مصطفیٰ ہے۔ وہ کیا ہے؟ محبت ہے۔ یہ ساری چیزیں ملیں تو ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ کرے ہمارا ایمان کیا ہو جائے، دنیا سے جائیں تو مکمل ایمان لے کر جائیں، قبر میں جائیں تو مکمل ایمان لے کر جائیں، ہاں جی۔ تو انہوں نے کہا، عرض کی حضور میں ایمان کی تکمیل چاہتا ہوں۔ سرکار کا جواب سنیے، سرکار نے فرمایا اپنے اخلاق اچھے کر لو۔ کوئی مشکل سوال ہے؟ جواب مشکل ہے؟ سوال بھی اتنا سا ہے اور جواب حضور نے جو دیا ہے وہ اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا حضور نے معرفت کے سمندر بتا دیے۔ اس نے کہا حضور میں ایمان کی تکمیل چاہتا ہوں۔ کیا چاہتا ہوں؟ مکمل ایمان چاہتا ہوں۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ اپنے اخلاق، اور بولو آواز آ جائے، اپنے اخلاق بولو بھائی۔ حضور سے پوچھا گیا حضور سب سے بڑی برائی کیا ہے، وہ آگے چل کے آئی، تو حضور نے فرمایا، سرکار نے فرمایا برے اخلاق، اور سب سے بڑی اچھائی کیا ہے؟ فرمایا اچھے اخلاق، اچھے اخلاق۔ حضور نے فرمایا جنت میں سب سے زیادہ جس عمل کی وجہ سے وہ لوگ جائیں گے نا، وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ تعداد ہوگی
لیکن کیا ہوگی؟ کم ہوگی۔ سب سے زیادہ جنت جس چیز سے بھری جائے گی نا وہ اچھے اخلاق کی وجہ سے بھری جائے گی، 100/100، 100/100۔ اور سب سے زیادہ جہنم جس عمل کی وجہ سے جائیں گے نا وہ برے اخلاق کی وجہ سے جائیں گے۔ اس نے کہا میں ایمان کی کیا چاہتا ہوں؟ تکمیل چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا اخلاق اچھے کر لو۔ اس نے کہا جی میں قیامت کے روز اللہ سے گناہوں سے پاک ملنا چاہتا ہوں، گناہوں سے قیامت کے دن جب میں اللہ سے آمنا سامنا ہونا، اس کا عرش سامنے ہونا ہے۔ بندے ذرا تصور کر، جب تو اللہ کے سامنے، ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، ہاں جی، وہ کسی کو محبت کی نظر دیکھے گا، کسی کو کہے گا سلام قول من رب الرحیم، یہ تیرے رحیم رب کا سلام تجھ پر ہے۔ کسی کو دیدار عطا کیا جائے گا، اس دیدار کی کیفیت ہوگی، وہ کن کو ہوگی؟ جو گناہوں سے پاک ملیں گے۔ تو یہ صحابی کہتے ہیں، یہ شخص بدو کہتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں گناہوں سے پاک ہو کر ملنا چاہتا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا، یہاں پر سرکار نے فرمایا جب بھی تجھے حالت جنابت ہو جائے، یعنی تجھ پر غسل کیا ہو جائے، تو پھر ایسے نہیں کرنا، بھی کر لیتے ہیں کوئی بات نہیں، بڑا ٹائم پڑا۔ کئی لوگ ہیں صبح سے لے کر شام تک نہیں کرتے، کام پہ بیٹھ گئے، دکان پہ بیٹھ گئے، ہاں جی۔ یہ سرکار نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے گناہوں سے پاک ہو کر ملو تو جب بھی غسل فرض ہو جائے تو فوراً غسل کر لو۔ فوراً کیا کرو جی؟ درمیان میں وقفہ اور ٹائم اگر آپ رکھنا چاہیں تو ہو سکتا ہے، کیا کوئی کام ہو تو صرف وضو سے بھی کام چل سکتا ہے۔ رات کو آپ کو جو ہے حالت جنابت ہوگی تو آپ اٹھیں وضو کر کے سو جائیں، لیکن ایک ہے کہ آپ پورا غسل کر کے سوئیں، تو پھر کیا ہوگا؟ کرم ہو جائے گا، آپ گناہوں سے پاک اس دنیا سے جائیں گے، اللہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا۔ اسی طرح اس نے پھر سوال کیا، 12واں سوال، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے گناہوں کی اگر پورا پاک نہیں ہو سکتا، بھی 100% نہیں مل سکتا، تو ایسا بتا دیں کہ کم از کم میرے گناہ کم ہوں، گناہ جو ہیں وہ کم ہوں۔ تو سرکار نے جواب فرمایا استغفار پڑھتے رہو، استغفار پڑھتے رہو، اس سے کیا ہوگا؟ تیرے گناہ کم ہوتے چلے جائیں گے، ادھر گناہ ہو جائے گا، ادھر توبہ ہو جائے گی۔ سرکار نے فرمایا جب تم گناہ کر لو تو فوراً استغفار کرو، توبہ کرو۔ فرمایا توبہ تمہارے گناہ کو مٹا دے گی، تمہارے گناہ کو کیا کر دی؟ ختم کر دے گی۔ پھر اس نے سوال سرکار کے بارے میں 13واں سوال کیا، اس نے کہا قیامت کے روز میں نور میں اٹھنا چاہتا ہوں۔ نور میں کیا مطلب؟ ادھر بھی نور ہو، ادھر بھی نور ہو، ادھر بھی نور ہو، چاروں طرف نور ہو۔ فرشتے پوچھو یار یہ کون لوگ ہیں؟ ہاں جی، اتنا نور انہیں مل گیا ہے، میں قیامت کے دن نور میں اٹھنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا ظلم کرنا چھوڑ دو، ظلم کرنا ذرہ برابر بھی، ہم تو سمجھتے شاید کسی پر کوئی ظلم کر دیا اس کو نہیں، کوئی بھی چیز ہے کسی بھی چیز میں رتی برابر بھی ظلم نہ کریں۔ ظلم کا مطلب کیا؟ حد سے زیادہ، حد سے کسی پر ظلم، زیادتی کسی کے ساتھ کسی بھی معاملے میں، چھوٹی چھوٹی بات بھی ہو تو پھر کیا ہوگا؟ فرما قیامت کے دن اللہ نور عطا فرما دے گا۔ 14واں سوال جی، 14واں سوال وہ عرض کرتا ہے حضور میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ پر رحم کرے، اللہ مجھ پر ہر وقت رحم کرتے، ہر وقت رحم کرے۔ تو سرکار نے فرمایا تو اللہ کے بندوں پر رحم کر، اللہ تجھ پر رحم کرے گا۔ تو اللہ کے بندوں پر کیا کر؟ رحم کر، اللہ تجھ پر رحم کرے گا۔ اس نے آگے سوال کیا، سوال نمبر 15، اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میری پردہ پوشی ہو۔ گناہ تو ہو جاتے ہیں نا، پورا اس نے یہ جو سارا کچھ تو سامنے رکھ دیا، ان سوالات میں ہی رکھ دیا۔ میں چاہتا ہوں پردہ پوشی، یعنی کہاں سے چلا؟ پاک صاف، نیچے نیچے آ رہے ہیں، کیا؟ کیونکہ انسان کئی طرح کے ہوتے ہیں نا، اسے فیض مل جائے۔ میں چاہتا ہوں میری کیا ہو؟ پردہ پوشی ہو۔ تو سرکار نے فرمایا تو اللہ کے بندوں کی پردہ پوشی کر، ان کے عیب نہ تلاش کر، انہیں ننگا نہ کیا کہ ہم کہتے ہیں ننگا کر کے رکھ دوں گا، میں بخیے ادھیڑ دوں گا، ہمارے الفاظ ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں اس کو کہیں کا نہیں چھوڑوں گا، میں ایسا اس کو کروں گا سارا جہان اس پر جو ہے وہ تھو تھو کرے گا، یہ ہمارے الفاظ ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب لڑائی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ذرا ادھر نکلے، ہمیں ایک ایک اس کا جو ہے نا سب کچھ کھول کے رکھ دوں گا۔ سرکار نے فرمایا کہ تو لوگوں کے عیب چھپا، پردہ پوشی کر، اللہ قیامت کے دن بھی تیرے پردے نہیں کھولے گا، تیرے پردے جیسے تو گیا ہے نا ویسے ہی بھیج دے گا، کہے گا تو جا جنت میں چلا جا۔ پھر اس نے 16واں سوال کیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رسوائی سے بچنا چاہتا ہوں، دنیا کی رسوائی اور آخرت کی رسوائی سے بچنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا زنا سے بچو، زنا سے
بچو، رسوائی نہیں ملے گی۔ اور 17واں سوال اس نے کہا میں چاہتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بن جاؤں۔ یہ آخری سوال ہے آج کا، باقی کل انشاءاللہ۔ میں چاہتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بن جاؤں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا فرما بردار، سرکار نے فرمایا کہ تو ایسا کر، اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بننا چاہتا ہے تو پھر جو اللہ اور اس کے رسول کے محبوب ہیں، اللہ اور اس کے، تو ان سے محبت کر، ولیوں سے محبت کیا کر۔ تو یہ پتہ لگے یہ اللہ کا محبوب ہے، وہ جہاں بھی رہتا ہو تو اس کی زیارت کیا کر، اس کی صحبت میں بیٹھا کر، اس کی سنگت میں بیٹھا کر۔ فرمایا پھر کیا ہوگا، جو کرم اس پر ہوگا ساتھ کرم تیرے اوپر بھی ہوتا جائے گا، تو بھی اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بن جائے گا۔ یہ ہو گیا جی سوال نمبر 17، یہ کل ہیں 25۔ اگر اللہ نے توفیق دی انشاءاللہ تعالیٰ کل مکمل کریں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سرکار کی پکی اور سچی غلامی عطا فرمائے۔ الصلاۃ